الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وہ عصیر عنبی کہ جس میں ابال آ جائے، اس کی نجاست کو چند علماء نے خمر سے شباہت دیتے ہوئے نجس قرار دیا ہے۔ چند وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ وہ عصیر عنبی جس میں ابال آ جائے، انگور کا رس جس میں ابال آ جائے، وہ نجس بھی ہے حرام ہونے کے بعد۔ یعنی حرام ہونا تو ثابت ہے، اس میں کسی کو کوئی نزاع نہیں کہ پینا حرام ہے، لیکن وہ نجس بھی ہے نہیں، یہ اصل بات ہے۔ نجس پر گفتگو ہے، اس کے حرام ہونے پر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ پہلی دلیل اس بات پر کہ اس عصیر عنبی کے ابال آنے کے بعد وہ نجس ہو جایا کرتا، پہلی دلیل جو ہے ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ بختج جو روایت میں ابھی ثابت کیا گیا تھا کہ خمر کے ساتھ ملحق ہو کے نجس ثابت کیا گیا، کل کی روایت کے اندر جو موثقہ معاویہ ابن عمار میں ثابت کیا تھا، کہ جس میں آپ کو یاد آ جائے گا کہ نصف جو ہے ابالنے کے بعد سمجھتا ہے کہ ثلث ابال دیے، اور ایسے سے جو ہے شیعہ پی رہا ہے، اور سنی جو ہے پورا ثلث جو ہے باقی رکھنے کے بعد پیتا ہے۔ وہ والی روایت جس میں جو ہے امام علیہ السلام کا کہ نہیں، نصف کا اعتقاد آپ کا ہے تو پھر اس کو نجس ہی سمجھے، اس کو جو ہے نہیں پیو کا فقط خمر لا تشرب ہوگا، وہ خمر ہی ہے، اس کو نہ پیو ہے۔ یہ امام کی تعبیر، خمر کا مطلب یہ کہ نجس بھی ہے نہیں۔ یہ بات جو ہے یوں کہا تھا کہ وہ جب خمر ہے تو نجس بھی ہونا چاہیے، یہ جو ہے کل کی بات روایت میں آئی تھی۔ کہتے ہیں اس روایت پر جو خمر کے زمرے میں شامل کیا تھا، اس کے اندر چند جہت سے مناقشہ ہے۔ پہلی بات کہ جس کے ذریعے سے نجاست کو رد کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بختج جو روایت میں آیا تھا، اس کا معنی کرنے میں اشتباہ کیا ہے۔ معنی خالی انگور کے رس میں ابال نہیں ہے، بلکہ انگور کے رس کے ابال میں دو قسم کے جو ہے انگور کے رس میں ابال ہوا گا۔ ایک وہ ہوتا ہے جس میں نشہ ہے، ایک وہ ہے کہ جس میں نشہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے کہ بختج مطلق عصیر عنبی مطبوخ ہو، بلکہ اس کو جمع از محققین نے تفسیر کیا کہ بختج کا معنی مطبوخ خاص ہے، یعنی جس میں نشہ پایا جاتا ہو، جس کو فارسی میں کہتے ہیں ربع انگور، اس کو ہم انگریزی میں کہ پیسٹ، ٹماٹر کا پیسٹ جو ہوتا ہے ڈبوں میں آتا ہے، وہ جو کیچپ جو ہوتا ہے، پیسٹ جو ہوتا ہے، وہ کیچپ جو یا پیسٹ جو ہے، وہ جیسے وہ مختلف لوگ جو پیسٹ ملا کر کے جو ہے وہ دیتے ہیں کھانے پینے میں، تو اس کو فارسی میں کہ روب یعنی وہی پیسٹ، وہی کیچپ یعنی انگور کا کیچپ یعنی۔ بس ہر انگور کے رس میں ابال مراد نہیں ہے، بلکہ وہ انگور کا رس ابال والا کہ جو کیچپ بن جائے، اور احتمال قوی یہ ہے کہ اس کے اندر
دو سلس جلنے سے پہلے پہلے نشہ پیدا ہوتا ہے. یہ بعض لوگوں نے تفسیر کی ہے، جس میں آقائے محدث کاشانی اور آقائے کلام محقق حمدانی میں یہ بات نظر آتی ہے. یعنی انگور کا رس خالی ابالنا نہیں ہے، بلکہ انگور کا رس جس کو ابالا گیا اس کے خاص قسم ہے، یعنی پیسٹ جس میں نشہ ہو، یہ والا انگور اس کو کہتے ہیں بختج. بختج اس کو کہتے ہیں. اس لیے روایت پہ اس کو خمر کی طرح قرار دیا گیا جب تک کہ دو سلس نہ جل جائے. بس موثق عمار اس بنیاد پر جو بختج کا ہم نے معنی کیا تو خالی انگور کا وہ رس جس میں ابال آ جائے، پیسٹ کی شکل میں ہو اور اس میں نشہ چڑھتا ہو تو وہ حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگور کا رس جس میں خالی ابال آئے وہ تو حرام نہیں ثابت ہوا اس روایت سے جو آپ ثابت کر رہے ہیں. اس روایت سے تو ثابت نہیں ہوا. پیسٹو مسکر تب حرام ہے. بختج کا معنی تو یہ ہوتا ہے اس روایت کے اندر بختج کا لفظ ہے. بختج کا مطلب پیسٹ اور مسکر. یہ جو تفسیر کیا حمدانی نے اور محدث کاشانی نے اس کے مطابق تو جو ہے پیسٹو مسکر ہو تب جا کے حرام ہے. اس کا مطلب عام انگور کے رس میں ابال آئے تو وہ نجس نہیں ہوگا، یہ والا نجس ہوگا کیونکہ امام نے کہا کہ یہ خمر ہے، اس کو نہ پیو. مثلا کہتے ہیں اس میں تو ہم دلیل دینے والوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ نشہ آور چیزیں تو یقیناً وہ حرام بھی ہو جائے گی، اور اس فرض پر کہ ہر مسکر کو آپ نجس قرار دے تو چلو اس بنیاد پر یہ نجس بھی ہو جائے. لیکن ہم اس میں خالی تھوڑی بحث کہ ہمارے مدعا سے کم تر مطلب کو ثابت کیا. ہمارا مدعا تھا کہ انگور کے رس میں خالی ابال آ جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. حرام تو مانتے ہیں لیکن نجس ثابت نہیں ہو رہا ہے. خالی ابال آنے، اس میں پیسٹ نہ بنے، اس میں نشہ نہ ہو، تب کی بات کر رہے ہیں ہم. نشہ ہو تو یقیناً وہ جو ہے حرام بھی ہے، اور آپ کے قول کے مطابق مسکر ہونے کی سے نجس بھی ہو سکتا ہے. چلو آپ کی قول کہنے، لیکن ہماری بحث اس میں نہیں ہے. ہماری بحث تو کہ انگور کے رس میں ابال آ گیا، خالی نہ وہ پیسٹ بنا ہے نہ وہ جو ہے ابھی تک نشہ آور چیز ہے، دونوں نہیں. تو پھر کیا وہ حرام ہونے میں کوئی گفتگو نہیں ہے، حرام ہے، لیکن نجس ہونے میں گفتگو ہے. وہ اس مدعا کو آپ کے ثابت نہیں کر رہا ہے. یہ جواب دیا اس بات کا کہ اسیر عنابی جب غلیان پا جائے تو حرام ہونے کے بعد نجس نہیں ہے. جو لوگ نجس ثابت کرتے اس کو رد کیا ہے. لیکن آغائے خوئی محدث کاشانی اور آغائے محقق حمدانی ان دونوں کو جواب دے رہے کہ نہیں، آپ نے بختج کے معنی میں گڑبڑ کر دی ہے. بختج کا معنی یہ نہیں ہے، بختج کا کچھ اور معنی ہے. بختج کا معنی جو ہے ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے، جس میں دو جہت آپ مد نظر نہیں رکھ رہے. ایک جہت تو خود امام کی روایت کے ذیل میں صاف صریح ذکر کیا گیا ہے، اس کو آپ نے کیسے فراموش کر دیا. اور دوسری بات جو ہے بختج کی اصطلاح آئی کہاں سے، اس کی جو ہے اصل تاریخی حقیقت کیا ہے وہ دیکھیں. بختج ہے کیا چیز ہے. یہ دو نقطے آخوئی نے بیان کیے ہیں. ابھی جو ہے اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ بختج کی تفسیر مسکر کے ذریعے سے کرنا مخالف صریح ہے امام علیہ السلام کے حکم کے. امام علیہ السلام جو حکم لگائے اس کے صریحاً مخالف ہے. یہ بختج کی تفسیر مسکر سے کرنا
یہ امام علیہ السلام کے حکم کی بالکل صریحاً مخالف ہے، اس لیے کہ ذیل معاویہ ابن عمار میں ایک لفظ موجود تھا جہاں پر طہارت ہی و جواز شرب ہی اذا کان، جب جو ہے اس کے پاک ہونے اور پینے کی اجازت دی ہے دو ثلث چل جانے کے بعد، اذا کان المخبر ممن یعتقد حرمت شربہ علی النصف، اگر خبر دینے والا ان لوگوں میں سے جو نصف پر پینے کو حرام کا اعتقاد رکھتا ہے، وکان عملہ جاریا علی الشرب بعد ذهاب الثلثین، اس کا عمل جاری رہتا ہے پینے پر دو ثلث چلے جانے پر، اس میں جو ہے طہارت و جواز شرب کا حکم امام علیہ السلام نے خود نے لگایا۔ اور صریح مخالفت کی وجہ یہ، بختج اگر قسم مسکر اسیر میں سے ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ امام علیہ السلام اس کے پاک ہونے اور جواز شرب کا حکم لگائے، کہ جب دو ثلث کے جانے کا اعتقاد ہو، دو ثلث کے چلے جانے کی خبر کا اعتقاد ہو، تو اس وقت جو ہے وہاں پر جواز شرب اور طہارت کا حکم لگایا ہے، وہ حکم نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو ثلث چلا جائے تو دو ثلث کا چلا جانا عصیر عنبی کو پاک بنانے کا کام کرتا ہے، اگر وہ نجس تھا پاک بنانے کا کام کرتا ہے، اور حرام تھا تو حلال بنانے کا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کسی طرح مسکر ثابت کر دیا تو مسکر کو جو ہے کسی طرح جو ہے وہ حلال نہیں بنایا سکتا، اور نہ مسکر کو کبھی پاک بنایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابد الآباد قیامت تک جو ہے مسکر کو پاک کرنے والی چیز جو ہے وہ دو ثلث کا چلا جانا نہیں ہے۔ مسکر کو پاک کرنا، مسکر کو جو ہے پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ دو ثلث جانا صرف جو ہے حرام کو حلال بنائے گا اور صرف نجس کو پاک بنائے گا۔ مسکر کی اسکاریت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پاک بنانے کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مطہر مسکر کے لیے مطہر نہیں ہے، نجاست کے لیے مطہر ہے دو ثلث کا جانا، کیونکہ اگر ایک دفعہ نجس مسکریت کے لیے ہو جائے تو مسکر کو کوئی وہ اس کی نہ حرمت کو دور کیا جا سکتا نہ اس کی نجاست کو دور کیا جا سکتا۔ اس لیے مسکریت کو جب آپ نے ثابت کر دیا تو اس کے نتیجے میں کسی طرح نجاست بھی دور نہیں ہو سکتی اور حرمت بھی دور نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو دو ثلث کا جانا ہے وہ مطہر ہے خالی نجاست کے لیے، اور مطہر ہے صرف شرب دو ثلث کے جانے کے بعد۔ بس اس لیے مسکریت کا کوئی علاج نہیں ہے، نجاست و حرمت کا علاج ہے لیکن مسکریت کا کوئی علاج نہیں ہے اگر مسکر قرار دے دیا، جبکہ امام علیہ السلام نے علاج کیا، اس کا مطلب مسکر نہیں ہے۔ یہیں سے ہم کشف کرتے کہ بختج وہ مسکر کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے اس کے پاک ہونے اور اس کے جو ہے حرام حلال ہونے کا بھی حکم لگایا ہے۔ بس اس کا مطلب یہاں بختج کا مطلب مطلق عصیر عنبی ہے کہ جس کو ابال آ جائے، اس میں مسکر کا لفظ آپ نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے۔ یہ تو موثقہ عمار کے ذیل سے استفادہ ہوتا ہے کہ امام نے اس کو پاک و حلال قرار دی، اس کا مطلب مسکر تو تھا ہی نہیں۔ علاج جو دو ثلث کا جلنا ہے وہ نجاست کا علاج اور حرمت کا علاج کرتا، مسکریت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر دوسری بات جو ہم اصل اس کی بختج کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کہتے میرا گمان یہ ہے، آخوئی کہتے میرا زن یہ، اگرچہ کہ زن
حق سے بے نیاز نہیں کرتا، لیکن میرا ظن قوی یہ ہے کہ بختج اصل میں پختک تھا. پختک، پختک ایک فارسی کا لفظ ہے، اس سے بختج بعد میں بن گیا ہے. ابھی عرض کرتے کیوں ایسا ہوگا. پختک لفظ تھا، اور فارسی زبان میں کاف جو آخر میں آتا ہے وہ چھوٹے کے لیے آتا ہے، تصغیر کے لیے آیا کرتا ہے. اس کا مطلب پختک یعنی ناقص پکانا. پختک کا مطلب چھوٹا پکانا یعنی ناقص پکانا. پختک کا معنی ہے یہ ناقص پکانا. ناقص پکانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ 2 ثلث جلنے سے پہلے ناقص پکانا کہلائے گا. 2 ثلث نہیں جلا ہے تو ناقص پکایا ہے نہیں. پھر پختک کے کاف کو جیم میں تبدیل کر دیا گیا عربی زبان میں لا کر. پختک کو یہ پختک کو کاف کو جیم میں تبدیل کر دیا گیا. اور یہ صرف یہی مثال نہیں ہے، دوسری ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے جس وہاں پر بھی کاف تھا اس کو تبدیل بجیم کر دے کہ اجنبی زبان سے جب بھی فارسی میں آخر میں کاف ہوتا ہے تبدیل بجیم کرتے ہیں اس کو. آئیے جیسے لفظ اجنبی میں سے لفظ گلے بنفشک، گلے بنفشک ہے، گلے بنفشہ جو ہے وہ بنفشک تھا، اس کو جب عربی میں لے گئے گلے بنفشج ہو گئے، جیم کر دیا اس کو. جی ہاں عربی سے وہ شین کے 3 نقطے بھی ثقیل تھے تو وہ بھی گرا دی، بنفسج کر دی، بالکل بنفسج کر دیا انہوں نے. کاف لیکن ایک عربی کے اندر ایک طریقے کا اجنبی لغت سے کبھی بھی آخری کاف والا آتا تو اس کو تبدیل بجیم کرتے ہیں. جی ہاں پے کو جو ہے با میں تبدیل کریں کیونکہ پے تو عربی میں ہے ہی نہیں، اس کو با میں. اور جو ہے یہ عام طور پر جو کسی اجنبی کسی زبان سے کاف والا آتا ہے تو اس کو جیم میں تبدیل کر دیتے ہیں. بے نفسک تھا اس کو بے نفسک کی جگہ پر ہو گیا بے نفسج. عربی زبان میں اس طرح کر دیا ہے. بارہ ابھی بات پوری ہو جائے ورنہ رہ جائے گی، ہم کچھ اور بول دیں گے، کچھ اور طرف چلے جائے گی بات. تو کہتے کہ گلے بے نفسج بنا ہے گلے بے نفشک سے. اس طرح جو ہے بختج بھی بنا ہے پختک سے. پختک یعنی ناقص پکانا، چھوٹا پکانا. چھوٹا پکانا تھا، اب چھوٹے پکانے کو بختج کر دیا، بختک کی جگہ پر پے کو تبدیل ببا کر دیا کیونکہ پے عربی زبان میں ہے ہی نہیں. یعنی پے کی جگہ با کر دیا، بختک کی جگہ بختج ہو گیا. نہیں بس نتیجہ یہ ہو کہ بختج جو ہے وہ چھوٹا پکانا ہے. چھوٹا پکانے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں نشے کی کوئی بات نہیں ہے، پکانے کی بات ہے. صرف ایک کم پکایا ایک زیادہ پکایا. پختک کا مطلب چھوٹا پکایا، اس میں نشے کی کہاں بات ہے؟ تو آپ نشے کا معنی کہاں سے لے کر آ گئے اس کے اندر؟ یہ اس کی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نشے کا معنی تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، خالی چھوٹا سا پکایا ہے بس. خالی اس کے اندر جو ہے چھوٹے سے پکانے میں نشے کا نام کہاں سے آ گیا یہاں پر؟ اس میں وہ اصل کے اعتبار سے بھی اس کے اندر نشہ تو تھا ہی نہیں ہے. نہیں یہ تو آپ نے ایک اندازے سے ایک بات کر دی کہ نشہ ہو جائے مثلا. یہ تو جو ہے نہ روایات کے صریح کے بھی مخالف ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی تاریخ کو دیکھیں تو اس کے اعتبار سے بھی مخالف نکل آ رہا ہے. پختک کا مطلب ہے چھوٹا سا پکانا ہے، چھوٹا سا ابال لے کر آنا مثلا. یوں ہاں ہلکا پکانے کو
چھوٹے سے پکانے کو کہتے پختک، پختک چھوٹا سا جو پکایا نہیں، تو اس سے جو ہے نشے کا معنی تو نہیں نکل، بس نتیجہ ہے کہ بختج اسیر مطلق ہے، یعنی نشے سے خالی ہے، وہ جو ہے نشے والی چیز اس کو شامل نہیں ہے۔ بس یہ مناقشہ جو کیا گیا دلیل نجاست پر کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ جب تک ثلث میں ابال نہ آ جائے، ثلث جو ہے ختم نہ ہو جائے، تب تک وہ خمر شمار کریں، اور خمر کے ذیل میں اس کی نجاست کو ثابت کیا تو نجاست تو ثابت ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ کے اس دلیل سے جو ہے وہ نجاست کو ثابت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے اس دلیل سے، خود بختج والی دلیل سے جو ہے نجاست ثابت ہو رہی کہ مطلق وہ انگور جس کے اندر ابالا جائے اس کو خمر کے ضمن میں داخل کر کے اس کو نجس مانا جائے گا، یہ رد قابل قبول نہیں ہے جو آقائے محدث کاشانی اور آقائے حمدانی نے پیش کیا ہے، وہ بات قابل قبول نہیں ہے، یہ رد نہیں مانا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔